محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام مذاکرہ، اور آج کے اس پروگرام میں ہم کربلا کی خواتین کے عنوان سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم اب بھی بریک پر جانے سے پہلے جس بی بی کا ذکر کر رہے تھے وہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز حضرت فضہ نوبیہ، اور وہ بی بی جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور ان سے کسب فیض کیا، وہ اس منزل پر پہنچیں کہ وہ متکلمہ بالقرآن کہلائیں۔ 20 سال تک انہوں نے مسلسل قرآن مجید کے ساتھ تکلم کیا ہے۔ جب لوگ سوال کرتے تھے تو وہ قرآن مجید کی کوئی بھی سوال کرتے تھے، اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتی تھی کہ جس آیت سے ان کی بات کا جواب مل جاتا تھا۔ تو ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ حج پر جاتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گئیں، اور پھر ان کو ایک شخص نے جو کہ تنہا جا رہا تھا اس نے دیکھا، اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے سوالات کیے، اپنے جوابات دیے، پھر وہ اپنی اونٹنی پر بٹھا کے ان کو لے آیا، راستے میں جو قافلہ جس سے بچھڑ گئی تھیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیا، اور اس قافلے میں ان کے بیٹے تھے، 4 بیٹے۔ تو انہوں نے وہ آیتیں پڑھیں جن میں ان کے 4 بیٹوں کے نام آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ معاوضہ دیں، کچھ ہدیہ دیں۔ تو جب انہوں نے ہدیہ دیا ان کے بیٹوں نے اس شخص کو، تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ کم ہے، تو آپ نے پھر آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ یعنی کہتی ہیں ہدیے اور دیے جائیں۔ تو جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ کیسی خاتون ہے کہ ہر موقع پر اور ہر جگہ ہر سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے ان بچوں سے پوچھا، ان کے بیٹوں سے، کہ یہ خاتون کون ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو انہوں نے تعارف کروایا تھا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے پوری طرح ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اس شخص کو کہ ان کا کیا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہماری والدہ گرامی ہیں، اور یہ حضرت فضہ ہیں نوبیہ، جو کہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں۔ تو انہوں نے گزشتہ 20 سال سے قرآن کے ذریعے گفتگو کی ہے۔ اس واقعے سے جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس روایت کے مطابق 20 سال اور ایک اور روایت کے مطابق 40 سال آپ نے قرآنی آیات کے ذریعے گفتگو کی۔ یہ وہ فیض ہے کہ جسے یقیناً آپ نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ زندگی گزارنے سے حاصل کیا۔ جناب فضہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مظالم میں جناب فاطمہ زہرا کی مددگار ثابت ہوئیں۔ جناب فاطمہ زہرا کو بھی حضرت فضہ سے بڑی قربت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی، میری موت کی خبر عورتوں میں سے صرف ام سلمہ، ام ایمن اور فضہ کو دی جائے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ میری خبر موت کی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ایک سوال پوچھنا تھا مجھے۔ جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ تھا کہ ابھی یہ میں گفتگو سن رہی تھی تو اس میں ذکر آیا تھا ام رباب جو تھیں، جی وہ ان کے والد جو ہے وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر ان کا عقد جو ہے بعد میں امام حسین علیہ السلام ہوا۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ عقد جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام سے وہ کون سے کب کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا؟ اور کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام جو تھے وہ بی بی سکینہ سے اور حضرت علی اصغر علیہ السلام سے بڑے تھے، تو تھوڑا ان کے لیے وضاحت کر دیں جو تھوڑے کنفیوژن جن کو ہوگی، تو ذرا بڑی مہربانی ہوگی پلیز۔ بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ جی تو
بات ہو رہی تھی حضرت فضہ کے متعلق کہ جی، تو کہا کہ اے علی میری وفات کی خبر ام ایمن، ام سلمہ اور فضہ کو دی جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ گھر میں نہیں رہتی تھی؟ ہاں، اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ حضرت فضہ جو ہیں اپنے گھر والی تھیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے ان کا عقد ابو صالبہ حبشی سے فرمایا تھا، جن سے اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا تھا۔ اور اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کے ساتھ جب شادی آپ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد فضہ کی شادی کی تھی ابو صالبہ حبشی سے، یا بی بی کی یعنی زندگی کے دوران ہی؟ تو بعض نے کہا کہ وہ بی بی کی زندگی کے دوران ہی کی تھی، اور ابو صالبہ کی وفات کے بعد آپ کا عقد ابو ملیک عطفانی سے ہوا، اور آپ کی اولاد کے نام تاریخ میں کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی داؤد، محمد، یحییٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعنی 5 بیٹے، اور چھٹی بیٹی جس کا نام مسکا تھا۔ تو جناب حضرت فضہ جو ہیں وہ اپنی اولاد اور شوہر کی ذمہ داریوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت حرم کے ساتھ کربلا تشریف لائیں، جس کے بعد آپ نے اسیری کے ستم سہے اور جناب زینب کی خدمت میں رہیں، یہاں تک کہ بی بی زینب نے وفات پائی۔ آپ کی وفات 62 ہجری میں تقریباً 85 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی جب وہ شام میں وفات پائی انہوں نے، اور آپ کا مزار شام میں ہے بی بی فضہ کا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو سوال کوئی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کا سوال لینے کے لیے۔ یہ ایک خاتون نے سوال کیا ہے لندن سے، وہ پوچھتی ہیں کہ حضرت جو ہیں امام زین العابدین وہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں، تو ان کی عمر جو ہے کربلا میں تقریباً 24 سال ہے۔ تو پھر یہ حضرت ام رباب جو ہیں ان کی شادی ہوئی تو ان سے حضرت سکینہ ہیں اور حضرت علی اصغر ہیں، تو ان کی شادی کب ہوئی؟ تو ایسا جو معلوم ہوتا ہے تاریخ سے وہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر کی جو حکومت ہے وہ 13 ہجری سے 23 ہجری تک کے دوران ہے، یعنی رسول پاک کی 11 ہجری ہے وفات، 28 صفر 11 ہجری، اور وہاں سے لے کر 2 سال 4 مہینے حضرت ابوبکر کی حکومت ہے، اور اس کے بعد یعنی 11 12 13 یا 14ویں کے شروع میں حضرت عمر کی حکومت ہے، اور 10 سال ان کی حکومت ہے، وہ 23 ہجری تک ان کی حکومت جائے گی۔ تو یعنی حضرت عمر کے دور میں وہ جو ہیں امراء القیس جو ایک عیسائی قبیلے کے سربراہ تھے، اور وہ آئے ہیں مدینے میں، اور وہاں آ کر انہوں نے حضرت عمر کے دور میں آ کے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ شادیاں جو ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے تاریخ میں وہ ایک ہی دن ہوئی ہیں، یعنی اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی ماہیات کو اے علی آپ کے عقد میں دیتا ہوں، اور حسن کے عقد میں سلمہ، اور ام رباب جو ہیں وہ آپ کے بیٹے حسین کے عقد میں۔ تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اگر یہ کہہ لیں کہ مثلا ان کے آخری دور میں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر 20 ہجری کہیں 22 ہجری کہیں تو کوئی ایسا ہی دور ہے۔ ابھی اس پر آپ نے بات کی ہے تو اس پر مزید تحقیق کریں گے کس سن میں ہوئی ہے۔ تو حضرت رباب، تو جو حضرت امام زین العابدین ہیں وہ حضرت شہربانوں سے ہیں، اور شہربانوں جو ہیں ان کے متعلق بھی 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور وہاں سے یہ بادشاہ کی بیٹیاں اسیر ہو کے مدینے میں آئیں، اور وہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کو جس طرح کنیزوں کو بیچا جاتا ہے یا مجاہدین کے حصے میں دے دیا جاتا ہے،
تو وہ اس طرح سے چاہتے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے ان کے شایان شان، تو لہٰذا ان کو ایسا کرو کہ جن کے ساتھ یہ عقد کرنا چاہیں تو ان کو اجازت دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی شہر بانوں نے مسجد نبوی میں جب یہ لائی گئیں تو انہوں نے امام حسین وہاں پر موجود تھے، ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس طرح سے حضرت شہر بانو جو ہیں ان کی جو عقد ہے امام حسین سے ہوا، اور ان کی بہن ہیں گیان بانو، اور ان کا عقد محمد ابن ابو بکر سے ہوا ہے، وہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ تو شہر بانو سے ایک طرح سے روایت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کہا گیا ہے عثمان کے آخری دور میں آئی ہیں، اور ایک تیسری روایت ہے وہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی کے اپنے دور میں آئی ہیں۔ تو اس طرح سے محققین جو ہے نا، جو حضرت علی کے اپنے دور میں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ قتل ہو گیا اور یہ بیٹیاں جو ہیں وہ پھر اسیر ہو گئیں، اور اسی طرح عمر بن حریث یا کوئی اس قسم کا نام ہے جو حضرت علی کے زمانے میں اس کو دی گئی تھی ماموریت، تو وہ اسیر کر کے لایا تھا۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے حضرت علی کے زمانے میں۔ تو چونکہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی جو ولادت ہے وہ کہا گیا ہے کہ یا 38 ہجری ہے یا 36 ہجری ہے۔ تو 38 ہجری ہو تو کربلا میں ان کی عمر جو ہے وہ بنے گی 22 سال، اگر 36 ہجری ہوئی تو کربلا میں بنے گی ان کی عمر 24 سال۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ آیا حضرت امام زین العابدین بڑے ہیں یا حضرت علی اکبر بڑے ہیں۔ اس میں بھی محققین یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال بھی کہا گیا، 27 سال بھی کہا گیا ہے، اور 19 سال بھی کہا گیا۔ شیخ مفید نے 19 سال کہا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے جو محققین جو ہیں انہوں نے کہا کربلا میں حضرت علی اکبر کی عمر جو ہے وہ 25 سال یا 27 سال کی تھی، تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر، اور حضرت امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے علی اوسط، اور حضرت علی اصغر کو کہا جاتا ہے علی اصغر۔ تو اس طرح سے پھر ہو جائے گا کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ بڑے ہیں، حضرت علی زین العابدین درمیانے ہیں، اور حضرت علی اصغر چھوٹے ہیں۔ اور ان کی جو والدہ گرامی ہیں وہ ہیں ام لیلہ، اور وہ جو ہیں وہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک بڑی شخصیت تھی طائف میں، تو وہ ان دونوں آدمی میں سے جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بڑے دو بندوں پر نازل کیوں ہوا، تو ایک تو وہ ولید بن مغیرہ تھا جو ثروت مند تھا، خالد بن ولید، وہ ولید بن مغیرہ جو خالد کا باپ تھا، اور ایک یہ تھا عروہ ثقفی جو تھے طائف کے، تو وہ اسلام لے آئے تھے۔ اور تو اس طرح سے ام لیلہ جو ہیں وہ حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، تو ان کی ام رباب جو ہیں وہ حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ، اور حضرت سکینہ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کی عمر 4 سال نہیں، ان سے زیادہ بڑی تھی عمر۔ میں نے تو جو روایتوں پڑھا ہے ان کی تو 15-16 سال کے قریب عمر یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال چونکہ روایات اور کتابیں مختلف لکھتی ہیں، اور کوئی چیز جو مشہور ہوتی ہے اور وہ کہی جائے تو پھر لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 4 سال کی بچی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ جو روزہ ہے شام میں رقیہ بنت الحسین ہے، اور کہا جاتا ہے ایک اور بھی وہاں پر سکینہ ہے کا نام کا روزہ، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سکینہ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی بھی بیٹی ہے، سکینہ ان کا بھی نام ہے۔ تو بہرحال یہ تو دقیق تحقیق کی جائے تو پھر یہ چیزیں جو انصاب کے ماہر ہوں اور دقیق بات کریں، تو ہمارے ہاں بر صغیر میں وہی بیٹی جو ہے جس کو رقیہ کہا جاتا ہے اسی کو حضرت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تو جو روایتوں میں ملتی ہے بات کہ جو رقیہ بنت حسین ہیں 4 سال کی بیٹی جو شام میں جن کا مزار مقدس ہے، تو پھر یہ سکینہ جو ہیں تو ان کے لیے تو کہا گیا کہ ان کی عمر لمبی ہوئی، اور وہ سن 116 ہجری میں جا کے مدینہ میں انہوں نے وفات پائی۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پہ علیحدہ بات ہے۔ تو ہم ابھی اہل بیت اطہار کا جو
شام میں آنا اس کی بات کرتے ہیں۔ شیخ کفعمی، شیخ بہائی اور دوسرے علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ ماہ صفر کی پہلی تاریخ کو سر مقدس امام حسین علیہ السلام دمشق لے آئے، اور وہ بنی امیہ کی عید کا دن تھا، یعنی بنی امیہ نے اس دن کو عید کے طور پر منایا، کہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان پر فتح حاصل کر لی ہے، اور نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، ہم نے ان کی بغاوت کو کچل دیا ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دن جو تھا وہ اہل ایمان کے لیے تو انتہائی غم کا دن تھا، حزن و منال کا دن تھا، لیکن جو بنی امیہ ہیں ان کے لیے عید کا دن تھا۔ کانت ماتم بالعراق تعدها امویۃ بالشام من اعیادها، عراق میں تو ماتم برپا تھا اور شام میں بنی امیہ اسے اپنی عید سمجھتے تھے۔ جب اسرا کا قافلہ کوفہ میں آیا تھا تو کوفہ میں بھی اگرچہ شروع میں تو لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ خارجی ہیں، ان پر فتح حاصل کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوفے کے تو لوگ تھے، وہاں پر کو 30,000 کا مجمع جمع ہوا تھا جنہوں نے قتل کیا، تو وہاں پر اس قسم کی باتیں عجیب سی لگتی ہیں، چونکہ وہاں تو لوگ موجود تھے، 30,000 کوفے کے ہی تو لوگ تھے، شام کے تو لوگ نہیں تھے وہاں پر فوجی، یہ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، ان کو قتل کیا۔ تو وہاں کا جو ماحول تھا وہ شام کے ماحول سے مختلف تھا، کیونکہ یہاں جو ماحول تھا کوفے میں، اور وہاں تو بہت جلد، یعنی اگر وہ کر بھی رہے تھے خوشی کہ ہم نے فتح پائی، لیکن جو ہی اسرا آئے اور امام حسین کا سر اقدس اور بیبیاں ان وہاں خطبے دیے تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، یہ تو اہل بیت اطہار کی بیویاں ہیں، چونکہ یہ بات جو ہے یہ تو کئی مہینوں سے وہاں پر گھر گھر میں یہ بات پہنچی ہوئی تھی کہ مسلم ابن عقیل وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور وہ رمضان کے شوال کی 5 شوال کو وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، تو شوال، ذیقعد، ذوالحج 3 مہینے وہ وہاں رہے تھے کوفے میں، اور کوفے میں جب وہ 3 مہینے رہے ہیں تو وہاں پر 18,000 یا 30,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، تو وہ کون سا کوفے کا گھر ہوگا جس کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ مسلم ابن عقیل امام حسین کے سفیر ہیں، تو وہاں تو گھر گھر سے لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، یعنی اکثریت نے تو بیعت کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ بنی امیہ کے حامی تھے جنہوں نے خط لکھے یزید کو کہ بھئی اگر تو چاہتا ہے کہ یہاں کوفہ تیرے ہاتھ میں رہے تو یہ اس گورنر کو بدل دے، اور پھر دوبارہ وہ نعمان بن بشیر جو اس کو ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بعید ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر تو لوگ گریہ کر رہے تھے، وہاں پر تو رو رہے تھے۔ امام زین العابدین نے اسی لیے کہا تھا کہ تم سب رو رہے ہو تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ تو لہٰذا بی بی نے بھی کہا تھا کہ تم گریہ کرتے ہو، خدا تمہارا گریہ نہ تھمے، تم لوگوں نے ہمیں بلایا اور جب ہم آئے تو تم نے بجائے ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دشمنوں کے ساتھ تم لوگ کھڑے ہو گئے اور ہمیں قتل کیا، ہمارے افراد کو۔ اور بی بی نے جب خطبے دیے تو وہاں تو گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو یہاں کی پوزیشن کوفے کی اور تھی، اور شام میں جب گئے ہیں تو شام میں تو لوگ عید منا رہے تھے، اور اس طرح سے کہا گیا کہ عراق میں تو ماتم برپا تھا، اور شام میں بنی امیہ اسے اپنی عید سمجھتے تھے۔ سید ابن طوس نے روایت کی ہے کہ اہل بیت رسالت کو سر مطہر سید و شہداء کے ساتھ کوفہ سے لے کر شام تک پھیرایا گیا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ مجھے تو اس سے ایک حاجت ہے۔ وہ لعین کہنے لگا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ فرمایا یہ شام کا شہر ہے، جب ہمیں شہر میں داخل کرو تو ایسے دروازے سے لے جانا جہاں دیکھنے والے تماشائی کم مقدار میں ہوں، تاکہ ہم پر نظریں کم پڑیں، اور شہداء کے سر محملوں کے درمیان سے نکال کر آگے کر دیے جائیں، تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور ہماری طرف ان کی نگاہیں تھوڑی پڑیں، کیونکہ ہم لوگوں کے زیادہ دیکھنے کی وجہ سے رسوا ہو گئے۔
यानी ये क़यामत बर्पा करने वाली बात है कि रसूल और आले रसूल और मौला अली की बेटियां और बहुएं इस हाल में कि सरों पर चादरें नहीं हैं, सर बरहना है, उनको असीर करके लाया जा रहा है और लाखों की तादाद में शाम में लोग जो हैं वो बाज़ारों में जमा हैं, औरतें छतों पर चढ़ी हुई हैं और इन उसरा का तमाशा देखने के लिए। और ये वो बीबियां हैं जो इसमत व तहारत के साए में पली हैं और बीबियां कह रही हैं कि ज़ालिमों, ये जो सर हैं जो नेज़ों पर सवार हैं, इन सरों को आगे ले जाओ ताकि लोग इन कटे हुए सरों को देखें और उनकी निगाहें हमारी तरफ न पड़े। चूँकि बीबियाँ कह रही थीं कि यानी हर शरीफ और जलील व कमीने की निगाहें हमारी तरफ उठ रही हैं, ये सरों को आगे ले जाओ। लेकिन अफसोस के ये बात ना मानी गई और शिमर लईन चूँकि शकावत का मजमुआ था, जब उसने बीबी की ये ख्वाहिश मालूम कर ली तो उनकी मुराद के ख़िलाफ़ उसने कमर बांध ली। उसने हुक्म दिया कि शुहदा के सरों को नेज़ों पर सवार करके महमलों और बीबियों के ऊँटों के दरमियान रखा जाए और उन्हें इसी दरवाज़ा सात से लाया जाए जहाँ रईयत और राई जमा थे, ताकि देखने वाले लोग ज़्यादा हों और उनकी तरफ ज़्यादा निगाहें उठें। अल्लामा मजलिसी ने जलाउल अयून ने कहा है कि बाज़ कुतुब मोतबरा में रवायत हुई है कि सहल बिन साद कहते हैं कि मैं एक सफ़र में शाम गया, मैंने देखा कि बहुत आबाद शहर है। ये रसूल पाक के सहाबी हैं सहल बिन साद। तो वो कहते हैं मैंने उस शहर को देखा कि बहुत बड़ा शहर है जिसमें अशजार व अनहार ज़्यादा हैं, ऊंचे महल और बेशुमार मकानात हैं। मैंने देखा कि बाज़ारों की आईना बंदी की गई है और पर्दे लटके हुए हैं, लोगों ने बहुत जीनत की हुई है और दफ और नकारा और किस्म किस्म के साज बज रहे हैं। मैंने अपने दिल में कहा आज कोई उनकी ईद का दिन है। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या शाम में कोई ईद का दिन है जो हमारे यहाँ मशहूर ना हो। वो कहने लगे ऐ शेख, क्या तू इस शहर में मुसाफिर है? मैंने कहा मैं सहल बिन साद हूँ और रसूल खुदा की खिदमत में मुशर्रफ हुआ हूँ, यानी सहाबी हूँ। कहने लगे साद, हमें तो ताज्जुब है, आसमान से क्यों नहीं खून बरसता और ज़मीन क्यों नहीं उड़ जाती? मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे ये खुशी इसलिए है कि सर मुबारक हुसैन इब्न अली इराक़ से यजीद के पास हदीये के तौर पर लाया जा रहा है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला रहे हैं और उससे लोग खुशी मना रहे हैं। मैंने पूछा किस दरवाज़े से दाखिल करेंगे? उन्होंने तो मुझे बताया कि दरवाज़ा साअत, उस दरवाज़े से उनको दाखिल करेंगे। तो मैं उस दरवाज़े करीब पहुंचा, देखा कि कुफ्र व ज़लालत के झंडे यके बाद दीगरी ला रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि एक सवार आ रहा है कि जिसके हाथ में एक नेज़ा है और उस नेज़े पर एक सर नस्ब है जो सबसे ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुबाहत रखता है। फिर मैंने बहुत सी औरतें और बच्चे देखे जो नंगे ऊँटों की पुश्त पर सवार थे। बस मैं उनमें से एक के पास गया और उनसे पूछा क्या तुम कौन हो? तो कहा मैं सकीना बिनतुल हुसैन हूँ। मैंने कहा आपके नाना का सहाबी हूँ, अगर कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए। जनाब सकीना ने फरमाया कि इस बदबख्त से कहो कि जिसके पास मेरे पिदरे बुजुर्गवार का सर है कि वो इसे हमारे दरमियान से निकाल कर आगे ले जाए ताकि लोग उसके देखने में मशगूल हों और हमसे निगाहें हटा लें और हर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बेहुरमती न करें। साहल कहते हैं कि मैं इस मलऊन के पास गया कि जिसके पास सर सरवर था और मैंने कहा आया मुमकिन है कि मेरी हाजत पूरी करो और 400 सुर्ख दिनार मुझसे ले लो। वो कहने लगा तेरी क्या हाजत है? मैंने कहा कि मेरी हाजत ये है कि ये सर मुबारक उनके दरमियान से निकाल ले जाओ, उनके आगे आगे ले जाओ। उसने वो ज़र माल मुझसे लिया और मेरी ये हाजत पूरी की। इब्ने शहर आशूब उनकी रवायत है।
تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس زر کو وہ صرف کرنے لگے تو سب پتھر سیاہ ہو چکا تھا ہر ایک کی طرف. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, اور دوسری طرف سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لکھا تھا, یعنی وہ جو سکے تھے تو ان کے دونوں طرف یہ آیتیں نمایاں ہو گئی تھیں اور وہ پتھر بن گئے تھے. اور کتب راوندی نے منہال بن عمر سے روایت کی ہے, وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دمشق میں دیکھا کہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو نیزے پر نصب کیے ہوئے تھے اور آپ کے آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ اس آیت تک پہنچا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, تو قدرت خدا سے سر مقدس امام حسین نے گفتگو کی اور زبان فصیح میں کہا کہ میرا معاملہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے. اور یہ اشارہ ہے حضرت کے اپنے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے رجت کرنے کے متعلق ان کافروں نے ان اہل حرم اور اولاد سید انبیاء کو مسجد جامع دمشق کی اس جگہ کھڑا کر دیا جہاں قیدیوں کو کھڑا کرتے تھے. پس اہل شام میں سے ایک بوڑھا آدمی, عزیزان گرامی ہم یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں بریک لینے کے بعد, ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں.